رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی ہم یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ پرانے عہد نامے میں بڑے انبیاء کی پہلی کتاب ہے. ہم 62ویں باب پر پہنچے ہیں. بائبل مقدس کو پڑھنا اور اس کا مطالعہ کرنا سب سے اہم چیز ہے. آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا. خوش آمدید بھائی یوسف. بہت شکریہ بھائی. اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید. ہم یسایہ کی کتاب کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. جی بالکل. یہ ایک لمبا سفر تھا لیکن ہم اس کے ہر حصے کے مطالعے سے بہت مستفید ہوئے. اس میں ماضی اور مستقبل میں خدا کا منصوبہ معلوم ہوتا ہے. یسایہ کی کتاب کے معنی ہیں خدا کی نجات. جی. اور یہ کتاب خوشی کا سبب ہے. جی ٹھیک ہے. ہم اس کے 62ویں باب پر پہنچ چکے ہیں. اس کی آیات کو مزید سمجھنے سے پہلے ہم اس باب کی تقسیم اور اس کے مرکزی خیالات کے متعلق جاننا چاہیں گے. دیکھیں، اگر ہم اس باب کی پوری تفصیل نہ بھی جان سکیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جلال کی بات ہوئی ہے، شہر کا جلال. اور 54ویں باب کی 11ویں آیت میں بہت واضح طور پر لکھا ہے، اے مصیبت زدہ، اور طوفان کی ماری اور تسلی سے محروم. مطلب کہ وہ بتاتا ہے کہ ہزاروں سال تک یروشلم کے لوگ مصیبت زدہ اور تسلی سے محروم رہے، اور وہ جنگ اور فساد سے بھرا ہوا تھا. اور میں کہوں گا کہ اس باب میں مستقبل کے یروشلم کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے. اور اس باب کی بہت خوبصورت تقسیم ہے. 1 تا 7 آیات میں ایک خیال ہے اور 8ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک دوسرا خیال ہے. 1 تا 7ویں آیت مقدسین نے خداوند سے منت کی اور انہوں نے خداوند کو بلایا اور وہ اس کے طالب رہے، اور میں کہوں گا کہ وہ خاموش نہ ہوئے. سیون کی خاطر میں چھپا نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا. اور یہ بقیہ لوگوں کے لیے ہے. اور اس کے بعد 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روح زمین پر مخدوم نہ بنائے خداوند کو آرام نہ لینے دو. 8ویں آیت سے باب کے آخر تک خداوند نے مقدسین کی دعاؤں کا جواب دیا، اور خداوند نے اپنے داہنے ہاتھ اور اپنے قوی بازو کی قسم کھائی ہے. اور آخر میں 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے، اور دختر سیون سے کہو دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، اور خدا انصاف کرنے والا ہے. اب میں اس باب کی چند آیات کو پڑھنا چاہوں گا. سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو. تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا. اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی. یہاں یروشلم کی بات ہوئی، لکھا ہے سیون کی خاطر. یروشلم اور سیون میں فرق ہے یا دو فرق جگہیں ہیں؟ اس نے یروشلم اور سیون کا ذکر کیوں کیا؟ سیون وہ پہاڑ ہے جس پر یروشلم بنا ہے، یعنی کہ سیون وہ پہاڑ ہے جہاں پر یروشلم آج بھی قائم ہے. اور سیون کے پہاڑ پر وہ اکثر ایک ہی جگہ استعمال کرتے ہیں. سیون اور یروشلم دیکھا جائے تو یہ دونوں ایک ہی ہیں، پر میں کہوں گا کہ اس پر بات کرنا ایک مختلف پہلو ہے. اور ان آیات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند کو یروشلم سے محبت ہے، بلکہ بہت زیادہ محبت ہے. اور یہاں پر میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کو دیکھ کر رویا، وہ کس قدر اس شہر سے محبت رکھتا ہے. وہ اس شہر کو دیکھ کر روتا ہے، مطلب کہ یہ اس کی محبت کا اظہار ہے. لیکن شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس لیے دیکھ کر رویا کہ آگے کو اس شہر میں مشکلات اور بہت ہی برے دن آنے والے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ کاش تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، اور تجھ پر وہ دن آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے، اور تیرے بچے جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے. مسیح اس شہر کے جلال پر رویا کیونکہ وہ اس کا عزیز تھا. سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر دم نہ لوں گا، جب تک کہ وہ
خدا کی ہتھیلی پر شہانہ نہ ہو جائے۔ یہ مستقبل میں یروشلم کے جلال کے متعلق ہے۔ یروشلم سیون کے پہاڑ پر بنا ہے، مستقبل میں۔ جی، چوتھی آیت کے آگے لکھا ہے، تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خراب نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے اور تیری زمین خداوند والی ہوگی۔ کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ اس نے یروشلم کو نام دیے۔ ہم ان کو نمایاں کر کے ان کے معنی جاننا چاہتے ہیں۔ بائبل مقدس کی باقی کتب میں 1000 سالہ بادشاہی میں یروشلم کے کون سے نام لکھے ہیں؟ چوتھی آیت ہے، بلکہ تو پیاری، پیاری یعنی کہ اس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں اور خداوند اس سے خوش ہوگا۔ اور 60ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھیں گے، اور یہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہاں پر لکھا ہے پیاری۔ اور پھر میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یرمیہ کے 3 باب میں لکھا ہے، یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا، جی، اور یہی سچ ہے۔ اور یرمیہ کے 23ویں باب اور 33ویں باب میں اس کا نام ہے، اور خداوند صحیح۔ ہماری صداقت۔ اور حزقیل کے 48ویں باب میں لکھا ہے، شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے۔ یہوہ شمع اور ذکریہ میں شہر صدق کہا گیا۔ اور پھر میں کہوں گا کہ نئے عہد نامے اور زبور 48 میں لکھا ہے، ہمارے خدا کا شہر۔ جی، یہ شہر اس کے چند نام ہیں، اور خدا اس شہر کو عزیز رکھتا ہے۔ اس نے چنا، اس نے زمین پر اسے چنا۔ پر میں کہوں گا کہ بے شک آسمان پر یروشلم کا جلال ہے۔ زمینی یروشلم بھی جلالی ہے، آسمانی جلال کس قدر جلالی ہوگا۔ اور میں کہوں گا کہ اس کی تفصیل ہمیں مکاشفہ 21ویں باب کی 9ویں آیت میں بہت واضح طور پر ملتا ہے۔ 1000 سالہ بادشاہی میں یروشلم کے 7 ناموں کا ذکر ہے۔ تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے۔ آخر میں خداوند اور سرزمین کا ملاپ ہوگا جو ابھی ویران ہے۔ پھر 6 آیت ہے، جی، اور یہاں مرقوم ہے، اے یروشلم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیے کہ یروشلم کی دیواروں پر نگہبان کون ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آئے ہم 5ویں آیت کو دیکھیں کہ کس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے۔ اور اسی طرح جب خدا تجھ میں مسرور ہوگا، اور میں کہوں گا کہ بہت سے لوگ ہیں جو خدا اور ایمانداروں کے درمیان اس قریبی رشتے کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور پیدائش کے 2 باب میں لکھا ہے کہ اسی واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ جس طرح دلہا اپنی دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح خدا تجھ میں مسرور ہوگا، اور بالکل اسی طرح کلیسیا مسیح کی دلہن ہے۔ اور اس کی میں کہوں گا 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلا کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے خوبصورت اور کچھ نہیں ہو سکتا، سلیمان نے امثال میں کہا۔ اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ، ہم اس محبت کو کیسے سمجھیں جو خدا انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر آپ نہ اسے سمجھ سکتے ہیں اور نہ بیان کر سکتے ہیں، اور خالق نے یہ بھید اپنی مخلوق میں ڈال دیا ہے۔ اور اس میں لوگوں کے لیے خدا کی محبت کا ایک حوالہ ہے۔ صحیح۔ ایک شادی کرنا کوئی ہوس نہیں، یہ ایک محبت کا رشتہ ہے۔ کسی کی بیوی یا شوہر بننا دائمی رشتہ ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ وہ اس پاک رشتے میں بندھ جانے سے ایک بدن یعنی کہ ایک تن، ایک جان ہوتے ہیں، اور خدا کا رشتہ لوگوں سے پکا اور دائمی ہے، اور اس رشتے میں کسی تیسرے فریق کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ہم دوست ہیں تو ہمارے درمیان ایک تیسرا دوست بھی آ سکتا ہے، اور پھر ہم اس رشتے سے بہت زیادہ مستفید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شادی شدہ رشتے میں تیسرے فریق کی گنجائش نہیں۔
اور یہ اس لیے ہے کہ خدا کبھی بھی اس تیسرے فریق کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرے گا، وہ ایسا نہیں چاہتا، جی، کبھی نہیں۔ ٹھیک اور ہے۔ اسی لیے اس کی موجودگی آپ کا دل خراب کر سکتی ہے، اور شادی شدہ زندگی ایک خوبصورت رشتہ ہے، اور لوگ غزل الغزلات کی کتاب میں اس پاک رشتے کے متعلق کچھ زیادہ نہیں سمجھ پاتے۔ یہ یسایہ، یرمیا، حزقیہ اور ہوسیہ اور نئے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ متی 9 میں دلہے کے دوست اور یوحنا 3 میں دلہا دلہن کا ذکر ہے، اور یہ بہت ہی شاندار ہے۔ میں یہاں آپ کو سوال کا جواب دوں گا۔ دیکھیں، جو نگہبان دن رات خاموش نہیں رہتے، میں ان کو دعا گو کہتا ہوں، اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ جو ایماندار جی۔ دن رات دعا میں بھی مشغول رہتے ہیں، وہ خدا کے لوگ ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، کبھی خاموش نہ ہو، اسے آرام نہ لینے دو، یعنی کہ خدا کو خاموش نہ ہونے دو۔ اور خدا کے لوگوں کے میں کہوں گا کہ بہت سارے مقاصد ہیں۔ جو خدا کا ذکر کرتے ہو تو اپنا بہترین کرو، دعا کرتے رہو، اور مسیح نے نئے عہد نامے میں کہا کہ وہ تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا، میں دم نہ لوں گا جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے۔ صحیح۔ اس نے نگہبان کو کہا کہ خاموش نہ رہو جب تک کہ اس کی صداقت نہ چمکے، دعا کرتے رہو۔ بہت خوب۔ 8ویں عہد کے متعلق بتائیں، خداوند نے اپنے دائنے ہاتھ کی قسم کھائی، جبکہ ہمیں ممانعت ہے کہ قسم نہ کھائیں۔ جی، مائیکل نے قسم کے متعلق سوال پوچھا۔ خداوند نے اپنے دہنے ہاتھ کی قسم کھائی۔ بھائی یوسف، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ خداوند نے پہاڑ پر منادی کی، ہاں کو ہاں اور نہ کو نہ کہو، اور اس نے آپس میں باتوں کا حوالہ دیا۔ جب میں آپ سے بات کروں تو مجھے اس کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے سچ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سچ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ قسم کھانا یہ بری بات یا کسی قسم کا گناہ نہیں، ورنہ ہم یہ ہرگز نہ پڑھتے کہ خدا نے قسم کھائی، کیونکہ ہم یہ بہت دفعہ بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ عبرانیوں میں 3 بار یہ لکھا ہے کہ چنانچہ میں نے اپنے غصے میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہو پائیں گے، اور اسی لیے خداوند نے چاہا کہ وہ اپنے وعدے کے وارثوں پر اور بھی صاف طور پر یہ ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو وہ قسم کو درمیان میں لایا۔ تیسری بار خداوند نے قسم کھائی، اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صادق کے طور پر عبدالباد قائم ہے۔ ہم اس سوال سے الجھ جاتے ہیں کہ کیا خدا کو اپنے الفاظ کی تصدیق کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ عبرانیوں کے 6 باب میں سوال کا جواب ملتا ہے، اور اسی لیے خداوند نے چاہا کہ وعدے کے وارثوں پر صاف طور پر ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو قسم کو درمیان میں لایا کہ سب کو اعتماد ہو جائے، ہمیں اعتماد اور ہوتا ہمیں ہے۔ اس کی ضرورت ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جب خدا کچھ کہتا ہے تو وہ اسے یقیناً پورا کرے گا اور وہ بدلے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو خداوند نے اس وقت قسم نہیں کھائی جب ہارون کے گھرانے سے کاہن بننا تھا، کیونکہ اسے بہت جلد ختم ہو جانا تھا، تو اسی لیے خدا نے اس پر قسم نہیں کھائی۔ اور پھر ملک صادق کے طور پر یہ مسیح کے آنے پر در حقیقت پورا ہوا، قسم اور کھائی۔ خدا نے قسم کھائی، اور پھرے گا نہیں، وہ ابد تک کاہن ہے۔ اور جب خدا قسم کھائے تو وہ اپنے الفاظوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور وہ تسلی بھی دیتا ہے، اور یہ خدا کے کلام کے درست ہونے کا معیار نہیں۔ اس نے اپنے دہنے ہاتھ اور قوی بازو کی قسم کھائی۔ اس قسم کے متعلق بتائیں، یقیناً میں آگے کو تیرا غلہ تیرے دشمنوں کے کھانے کو نہ دوں گا۔ 1000 سالہ بادشاہی میں اس قوم کا کوئی دشمن نہ ہوگا، تب مسیح حکومت کرے گا۔ بھائی یوسف، آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ بہت بار ان کی ذلت کے واقعات ہوئے ہیں، اور قضات کی کتاب میں بیان ہے کہ لوگوں نے مدیانیوں کے ہاتھوں ذلت اٹھائی۔ وہ لوگ فصل لگاتے اور مدیانی آ کر اس فصل کو جلا ڈالتے، اور انہوں نے ان کو بہت تنگ کر رکھا تھا۔ وہ ان کا اناج چرا لیتے یا تباہ کر دیتے، جی، تنگ کرتے۔ ٹھیک ہے۔ بھائی یوسف، 11ویں آیت ہے، دیکھ خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے، دختر سیون سے کہو، دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے۔ خداوند نجات دہندہ آنے کو ہے، اس کا اجر اور اس کے کام اس کے ساتھ ہے۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ ان کے لیے اور
हमारे लिए तसल्ली बख्श है, क्योंकि वो सबसे पहले दरअसल हमारे ही पास आएगा। और हमने पिछले अब्वाब में पढ़ा, ये कौन है जो बादल की तरह उड़ते चले आते हैं और जैसे कबूतर अपनी कबक की तरफ, ये 60वां बाब। 60वें बाब में लिखा है। बहुत जल्द एक दिन हम बादल की मानंद नहीं होंगे, बल्कि बादल हमें लेने आएंगे ताकि हमें बाप के घर में ले जाएं, और खुदावंद जल्द आ रहा है। और अगर हम इस आयत को गौर से पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि ईमानदार के पास इसके अलावा और कोई तसल्ली बख्श चीज नहीं। और पहले ईमानदार एक दूसरे को कुछ यूं सलाम किया करते थे, अरमान था खुदावंद आने वाला है। और मैं कहूंगा कि काश आज हम भी इसी तरह सलाम करें कि खुदा आने वाला है। वो सिय्योन की खातिर और यरूशलेम की खातिर आएगा, वो उनको बचाने आएगा। वो जिल्लत और रुसवाई का सामना करेंगे, वो मुसीबत और परेशानी के दौर से गुजरेंगे। पर मैं कहूंगा कि लिखा है कि उनका निजात देने वाला आएगा। हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के मुंतजिर हैं। वो हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल को बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। उसने कहा, देख तेरा निजात देने वाला आता है। पुराने अहद नामे में खुदावंद की बात हुई। मसीह ने मुकाशवा के आखिर में कहा, और देख मैं जल्द आने वाला हूँ, अजर साथ है, मेरे पास है। निजात देने वाला अपने अजर और काम के साथ आने वाला है। इससे मसीह के किरदार के मुतालिक क्या मालूम होता है? वो यहोवा है, वो अमाल के मुताबिक अजर देता है। वो आपको और हमें जानता है। वो जानता है कि हम क्या और दरअसल क्यों करते हैं। मैं नहीं जानता कि आप क्या करते हैं और क्यों करते हैं, और इसीलिए मुझे आपकी अदालत का कोई हक नहीं, लेकिन खुदा सब जानता है कि आप क्या और क्यों करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग हैं जो कि गरीबों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये उनकी नज़र में अच्छा है, पर खुदा हमेशा इसको अच्छा नहीं समझता। और जो ज़ाती इज्जत और जलाल के लिए किसी की मदद करे, मैं कहूँगा कि वो शरीर है। और जो गरीब और मोहताज की मदद करने से खुदा को इज्जत बख्शे, वो दरअसल बहुत अच्छा है। इसमें कौन फर्क कर सकता है? इंसान नहीं कर सकता। पर जो आने वाला है वो अदालत करेगा, और उन सब का अजर उसके पास है। सही। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, और बहुत सी सकाफात से भी हमें यही तालीम मिलती है कि आखिरी दिन पर मसीह दुनिया की अदालत करेगा। मसीह अदालत करेगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा किसी की अदालत नहीं करता, उसने अदालत का सारा काम बेटे को सौंपा है। भाई यूसुफ, अदालत का मेयार यह है कि अदालत करने वाला लोगों के भेद से वाकिफ हो, उनके दिलों के राज जानता हो। भाई यूसुफ, हमें बताइए कि मसीह कौन है? सही। मसीह खुदा है जो उस पर ईमान रखता है कि मसीह अदालत करेगा, लेकिन जो उसका इनकार करे उसके लिए मुश्किल अपनी है। बात में तजाद है। सही। जो लोगों के दिलों को जानता और उनकी अदालत करता है। यकीनन मसीह लोगों की अदालत करेगा। सब कुछ जाने वाला वो हकीम है। यकीनन खुदा के अलावा किसी को कुल इल्म नहीं। भाई यूसुफ, अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। 10वीं आयत है, गुजर जाओ, फाटकों में से गुजर जाओ, लोगों के लिए राह दुरुस्त करो और शाहराह ऊंची और बुलंद करो, पत्थर चुनकर साफ कर दो, लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। ये दावत किसके लिए है? भाई यूसुफ, 10वीं आयत में किसके लिए दावत है? देखें, खुदावंद चाहता है कि लोगों का इस हद तक पहुंचने का रास्ता हमवार बने। लिखा है, पत्थर चुनकर साफ कर दो, मतलब कि उनको रास्ते से हटाओ। हो सकता है कि कोई खुदावंद के पास आना चाहे, लेकिन उसके रास्ते में बहुत से पत्थर हों और वो गिर जाए। लोगों के लिए रास्ता साफ करो ताकि वो जान सकें। भाई अयाद, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस्तिस्ना के 19वें बाब में शहरे पनाह की राहों का बयान है कि उनको हमवार बनाने की ज़रूरत है ताकि कोई गिर ना जाए और ठोकर ना खाए, क्योंकि कुछ ही लम्हों में जिंदगियां जा सकती हैं। जब न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स में जहाज लगे तो देर करने वाले हलाक हो गए और देर करने वाले सब हलाक हुए। सेकंड्स की बात है, वहां से निकलने की ज़रूरत है। खुदावंद की हजूरी, इबादत और बरकत और निजात का रास्ता हमवार और आसान बनाएं ताकि लोग वहां पर आराम से पहुंच सकें। रास्ता मुश्किल ना करें, बल्कि पत्थरों को साफ करने की ज़रूरत है और झंडा खड़ा करें। जो भी उसके पास आना चाहता है उसे रास्ता आसान मिले, और जो नहीं आना चाहता वो अपना खुद जिम्मेदार है। सही। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे।
جیسا کہ ہم نے 62ویں باب میں سیکھا کہ 1000 سالہ بادشاہی میں یروشلم کیا کہلائے گا، لیکن بائبل مقدس کے باقی حصوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ کیا کوئی ہمیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ جی، یسایہ 62ویں باب میں پیاری کے معنی ہے جس سے وہ خوش ہے۔ یسایہ 60ویں باب میں خداوند کا شہر اور یرمیہ 3 میں خداوند کا تخت کہا ہے۔ یرمیہ 23 اور 33ویں باب میں اس کا نام ہے خداوند ہماری صداقت۔ حزقیل 48 میں خدا وہاں ہے۔ زکریا نے اس کو شہر صدق اور زبور 48 میں ہمارے خدا کا شہر کہا۔ صحیح، چلیے اس پر غور کرتے ہیں۔ اس میں پیاری سے کیا مراد ہے؟ جی، خوشی۔ جس میں خدا خوش ہو۔ شکریہ۔ یہاں مرکوم ہے خداوند اور لوگوں کا رشتہ دلہن کے رشتے کی مانند ہے۔ یہ 5ویں آیت ہے۔ کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ خداوند کا لوگوں کے ساتھ رشتہ ایسا ہی ہے جس طرح دلہا اور دلہن کا۔ بھائی یوسف نے 3 نکات نمایاں کیے۔ خدا اور لوگوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اس میں کسی تیسرے کی جگہ بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت بھائی خوب، یوسف۔ بہترین۔ ٹھیک ہے۔ 8ویں آیت ہے، خداوند نے اپنے دہنے ہاتھ اور اپنے قوی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں آگے کو تیرا غلہ تیرے دشمنوں کے کھانے کو نہ دوں گا۔ خداوند نے مستقبل کے منصوبے کو بیان کرتے ہوئے اپنے دہنے ہاتھ اور قوی بازو کی قسم کیوں کھائی؟ خدا نے قسم کھائی، یعنی جو اس نے کہا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ پر باقی جگہ اس نے قسم نہیں کھائی کہ ہارون کے گھرانے سے کاہن بنیں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، یہ کچھ ہی دیر کے لیے تھا۔ ملک صدق کی کہانت خداوند کی نے ترتیب میں قسم کھائی کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ قسم کھائی کہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، بہت خوب۔ صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، 62ویں باب کی 6 آیت ہے، اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والو، خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ خداوند دعاؤں کو سنتا ہے، وہ یروشلم کے شہر کو سنے گا، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہماری دعا سے خدا کا بازو حرکت میں آتا ہے، وہ معجزات کرتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔